اصحاب فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی والوں کو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے کون ہیں؟ ابرہا ایک ظالم بادشاہ حبشہ کا تھا. اس کو پتہ چلا کہ کعبہ میں پوری دنیا اکٹھا ہوتی ہے اور اس گھر کا احترام کرتی ہے، طواف کرتی ہے، اور اللہ کی تجلی اور رحمت کی برسات ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک آن بان شان والا گھر بناؤں گا جس کی چمک دمک سارے گھروں کو پھیکا کر ڈالے گی، لہذا دنیا اس گھر کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف آ جائے گی. بیوقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ ظاہری تمک جمک کی بنیاد پر لوگ کعبہ کی طرف نہیں جاتے. کعبہ کی طرف تو مومن اس لیے جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے دلوں میں عظمت رکھ دی. تو اس نے بہت آن بان شان کا ایک مکان بنایا. ایک عرب کو پتہ چلا کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا گیا ہے، اس نے جا کر وہاں ناپاک کر دیا اس گھر کو. وہ بادشاہ ابرہا کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کو ہم ڈھا دیں گے. وہ ایک بڑا لشکر لے کر ہاتھیوں کو لے کر چلا کعبہ شریف کو شہید کرنے کے لیے، اور آ کر میدان مزدلفہ میں اس نے ڈیرا ڈال دیا. اور وہیں ٹھہر کر اس نے کہا کہ مکہ کے سرداروں کے مویشیوں کو، جانوروں کو ہانک کر لے آؤ. تو اس کے کارندے گئے اور مکہ کے سرداروں کے جانوروں کو، بالخصوص حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ کو پکڑ کر لے آئے، ہانک کر لے آئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عبد المطلب آئے اور اس کے دربانوں سے کہا کہ مجھے تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے اوسان خطا کر گئے. اس نے زندگی میں اتنی خوبصورت شخصیت کو نہیں دیکھا تھا. اور جانتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا. تو ابرہا جو بڑا غرور گھمنڈ والا بادشاہ تھا، اس نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو کہا یار اتنا حسین جمیل خوبرو خوبصورت اور شکیل شخصیت کو ہم زمین پہ بیٹھائیں اور خود تخت پہ بیٹھیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس لیے، اور تخت پہ بیٹھا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ خود نیچے اتر کے آ گیا اور فرش میں بیٹھ گیا حضرت عبد المطلب کے ساتھ. اور ترجمان سے کہا کہ پوچھو یہ کیوں آئے ہیں. ترجمان، بھائی ہم اپنی زبان جانتے ہیں، آپ اپنی زبان جانتے ہو، بیچ میں ایک آدمی کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری زبان آپ کو سمجھا دے، آپ کی زبان، اس کو ہم ترجمان کہتے ہیں. تو ترجمان کے ذریعے سے پوچھا کہ عبد المطلب یہاں آئے کیوں ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ کو تمہارے کارندوں نے ہانک کر لے آئے ہیں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں. ابرہا نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے ترجمان کے ذریعے کہتا ہے، کہا کہ میاں جب تم آئے تھے تو تمہاری عظمت، تمہاری ہیبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی. میں ہکا بکا رہ گیا کہ دنیا میں ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں، لیکن تم نے جب بات کہی تو تمہاری قد میری نظر سے ختم ہو گئی کہ میں آیا ہوں اس گھر کو شہید کرنے کے لیے جس گھر کے خدا کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے بارے میں تم بات نہیں کرتے، تم اپنے اونٹ کے بارے میں بات کرتے ہو. حضرت عبد المطلب کا ایمان اور جواب سنیے. حضرت عبد المطلب بہت سادہ جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں ہر آدمی کسی نہ کسی کا مالک ہوتا ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ لینے کے لیے آ گیا ہوں. اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. جس طرح میں اپنے گھر کے اونٹوں کی حفاظت میں اپنے جانوروں کی حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، وہ اس گھر کی حفاظت کر لے گا جو اس کا مالک ہے. تو ابرہا نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں تمہارا وہ کیسے حفاظت کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے قہر نازل کر دیا. قہر کیسا تھا؟ چنے کے برابر یا مسور کے دانے سے تھوڑا سا بڑا پرندوں کو بیچ کر ان کے پاؤں سے اللہ نے ایسی کنکریوں کی بارش کی کہ فجعلہم کعصف مأکول، کہ جیسے وہ کھائے ہوئے بھوسے ہو گئے. کہانی ختم ہو گئی.
یہ اتنا زبردست واقعہ ہے اصحاب فیل، یہ جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پوری صورت میں اس کی پوری تفصیل بیان ہے، اس کو پڑھیے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ محرم الحرام کے مہینے میں، محرم جس کو ہم نے تماشا کا ذریعہ بنایا، خدا کے یہاں حرمت والا ہے صاحب۔